آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لشفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي اصلہ اصیل وفرحہ طویل وکنبہ کہیل وخلقہ وزین المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صلوات حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام و عزاداران مظلوم کربلا، استاد محترم و طلاب ذوی الاحترام، خمسہ مجالس میں دوسری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، قرآن کریم سے سورہ اعراف آیت نمبر 180 جس کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے بہترین اسماء ہیں، نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ذریعے سے اس کو بلاؤ، اس کو یاد کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان کو چھوڑ دو کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، تو ایسے افراد جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی جزا اور سزا عن قریب ان کو ملنے والی ہے۔ خداوند عالم نے اس آیت میں بندوں کو ایک پیغام دیا ہے اور ایک حکم دیا اور ایک طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کو آواز کیسے دینی ہے، اللہ کو بلانا کیسے ہے، اس سے بات کیسے کرنی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بلانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اس خمسہ مجالس کے لیے میں نے اپنے ذہن میں ایک موضوع خود سے تیار کیا تھا کہ اس کے متعلق چند دقائق اپنے کم علم اور کم تعلیم کی بنیاد کے اوپر کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ وہ مضمون اور موضوع ہوگا کہ واقعی شیعہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں
اور قرآن کی روح سے اور احادیث کی روح سے کون ہے؟ یوں تو ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن اہل بیت کس کو شیعہ کہتے ہیں؟ متعدد ائمہ نے متعدد علامات بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، پہچان بتائی ہیں۔ وہ 5 علامات جو 11ویں امام نے بتائیں وہ ہم سب کو یاد ہیں، لیکن ہر امام نے اپنے دور میں شیعوں کی کچھ علامات ظاہر کی ہیں اور بتائی ہیں لوگوں کو، کہ جب ان کو جمع کیا جاتا ہے تو تقریباً 50 یا 52 علامتیں ہیں کہ جو ایک شیعہ کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اگر یہ باتیں اس میں ہیں تو پھر وہ اہل بیت کی زبان سے بھی شیعہ قرار پائے گا، ورنہ آنے والا جب آگے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی بات کیوں کرتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کہے کہ آنے والا جھوٹ بول رہا ہے اور غلطی سے اور اشتباہ سے کام لے رہا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ جانتا بھی ہے کہ شیعہ کون ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تعریف کی ہے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آنے والا پریشان ہے کہ اگر میں شیعہ نہیں ہوں تو پھر کون ہوں؟ تو امام نے جواب دیا کہ اپنے کو محب کہا کرو، تم محب ہو ہمارے۔ شیعہ بننے کے لیے بڑے امتحانات دینے پڑتے ہیں، اور کچھ علامات اور کچھ شناخت اور کچھ پہچان ہوتی ہیں، پہلے ان کو پیدا کرو پھر تم شیعہ ہوگے۔ لہذا اسی عنوان سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابتدا کچھ اس طرح سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ کیسے بلانا ہے۔ آج دین اسلام میں فقہی اعتبار سے بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مسلک ہیں، بہت سے مذہب ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو ہر قریے اور ہر علاقے اور ہر دیہات اور ہر گاؤں اور حتیٰ ہر مدرسے کا عقیدہ ایک اپنا الگ ہے۔ ہر انسان سے آپ پوچھئے، اس کی ایک اپنی مینٹلٹی ہے، ایک اپنی تھیولوجی ہے، ایک اپنی ذہانت ہے، اور ایک اپنا طرز فکر ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس نے اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں۔ اور اگر آپ صاحب کہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو وہ کہے گا آپ سے کیا مطلب، یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنے افراد اتنے عقیدے، اور جب یہ ہوتا ہے کہ جتنے افراد اتنے عقیدے تو ہر پہلا دوسرے کو کافر ثابت کرنے پہ لگ جاتا ہے کہ سچے مسلمان ہم ہیں، باقی تم کافر ہو۔ اور اس ذہنیت نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا۔ دوسرے کو کافر قرار دینا، اس کا نقصان اسلام کو 1400 برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ائمہ کے زمانے میں دیکھیں تو وہاں بھی ائمہ اہل بیت کو اور ان کے چاہنے والوں کو کافر کہا گیا، اور اس کے بعد سلاطین و بادشاہوں نے شیعوں کو اس وجہ سے قتل کیا کہ صاحب یہ کافر ہیں، اس لیے کہ یہ وہ نہیں مانتے جو جمہور مانتے ہیں، جو عام لوگ مانتے ہیں۔ لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح عقیدہ ہے کیا؟ تو ہمارے تو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ صاحب عقیدہ اصول دین کو کہتے ہیں، جس میں پہلا توحید ہے اور آخری قیامت ہے۔ پہلا اصول دین میں توحید ہے، دوسرا عدل ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے، قیامت۔ اس کے مقابلے پہ وہ جو عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، صرف توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ کا ایک عجیب انتقام ہے کہ جس نے عدالت و امامت کو چھوڑا اس کے ہاں قیامت بہت جلدی آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کم سے کم 5 اسٹیپ ہیں، 4 اسٹیپ ہیں، 5ویں میں ہم قیامت پہ پہنچتے ہیں، ان کے ہاں قیامت بہت پہلے آ جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ توحید کیا ہے، عدالت کیا ہے، اور یہ نبوت و امامت و قیامت کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے میں ان 4 مجلسوں میں ساری باتیں نہیں بیان کر سکتا۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں مجالس سنتے رہتے ہیں، ساری باتیں آپ کے ذہن میں صرف اشارے کرتا چلا جاؤں گا۔ جب بحث ہوتی ہے توحید کی کہ اللہ ایک ہے تو انسان سوچتا ہے کہ بس ہم کہہ دیں لا الہ الا اللہ یہ کافی ہے کہ اللہ ایک ہے، کہا نہیں، اللہ جب ایک ہوگا تو یہ توحید چند بخش میں تقسیم ہو جائے گی کہ آپ کو ماننا ہوگا کہ اللہ اس معاملے میں بھی اکیلا ہے، اس معاملے میں بھی اکیلا ہے، اس معاملے میں بھی اکیلا ہے، اس معاملے میں بھی اکیلا ہے۔ لہذا وہ بحثیں بنتی ہیں علم کلام کے اندر کہ توحید در ذات، ذات میں اللہ اکیلا ہے، توحید در صفات، صفات میں اللہ اکیلا ہے، توحید در افعال، جو وہ افعال انجام دیتا ہے وہ بھی اکیلے انجام دیتا ہے، کوئی اس کا ساتھی سنگاتی نہیں ہوتا۔ یہ جو آج ایک خیال پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ نے بس دنیا بنا دی اور بقیہ چلا دوسرے رہے ہیں، تو یہ توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے۔ افعال میں بھی اللہ اکیلا ہے، تربیت میں اللہ اکیلا ہے، رزق دینے میں اللہ اکیلا ہے۔ تو بہت سی باتیں ہیں جن میں توحید کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کے پہلے نبی نے حضرت آدم نے آ کے یہی بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، لیکن بعد میں ان کی اولاد نے الحاد کیا، کفر کیا، غلو کیا، اور اللہ کے وہ صفات و وہ ذات و اور کمالات و افعال کو مخلوقات خدا کو دینا شروع کیا۔ لہذا اللہ نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اور جب بات توحید کی آئی تو کہا کہ پہلا تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ذات میں اکیلا ہے، یعنی
اللہ اپنی ہستی میں اکیلا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ صفات میں اکیلا ہے، جو اللہ کی صفات ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں صفات ثبوتیہ، وہ اس میں بھی اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ عالم ہے، وہ حی ہے، وہ صادق ہے، اس صداقت میں، اس علم میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یوں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سب سے اول ہیں، ان کا علم سب سے بہتر ہے، ان کی صداقت سب سے اعلیٰ پیمانے پہ ہے، مگر وہ سب اللہ کے زیر سایہ ہے، کیونکہ یہ مخلوق ہیں، وہ اللہ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے بندوں نے جو توحید کے مقابلے میں شرک کا عقیدہ پیش کیا، وہ ہر گروہ نے اور ہر زمانے نے اور ہر فرد نے اپنے اعتبار سے الحاد کیا، کفر کیا، اور وہ شرک کا قائل ہو گیا۔ بعض نے اللہ کی ذات میں شرک کیا کہ اللہ صاحب ذات میں اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کئی اجزاء ملے ہوئے ہیں، اور ایک اس میں سے مشہور ہے کہ وہ پدر، پسر اور روح القدس، کہ اللہ نے اپنے 3 حصے کر دیے ہیں، آسمان پہ رہتا ہے تو اللہ رہتا ہے، زمین پہ آتا ہے تو عیسیٰ بن جاتا ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ میں رہتا ہے تو جبریل بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے کھڑے ہوئے، کہا کہ نہیں، جبریل کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ ہے، عیسیٰ ہیں اور مریم ہیں، اللہ نے 3 جز میں اپنے کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ذات میں الحاد تھا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایشور تو ایک ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہے 3 حصوں میں، کہ وہ ایک کا نام فلاں ہے، ایک کا نام فلاں ہے، ایک کا نام فلاں ہے۔ وہ بناتا ہے تو اس کا نام یہ ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے تو اس کا نام یہ ہوتا ہے، وہ بگاڑتا ہے تو اس کا نام یہ ہو جاتا ہے اللہ، مگر اس نے اپنے آپ کو 3 جگہ تقسیم کر دیا ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ذات میں انہوں نے الحاد کیا، کفر کیا، شرک کیا۔ اللہ کہتا ہے جو میری ذات میں الحاد کرے وہ بھی کافر، جو صفات میں الحاد کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ کہا صفات کیا ہے؟ کہ اللہ عالم ہے۔ اگر کوئی انسان مخلوق کو اللہ کے برابر علم میں ماننے لگے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، اللہ کے برابر کوئی صادق ماننے لگے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ سب کلامی بحثیں ہیں، آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے 3 باتیں بتائی تھی کہ جو ذات میں شرک کرے وہ بھی کافر ہے اور مشرک ہے، جو صفات میں شرک کرے وہ بھی کافر اور مشرک ہے، جو افعال میں شرک کرے کہ جو اللہ کے مخصوص اعمال و افعال ہیں ان میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ہر نماز میں ہم کم از کم 1 مرتبہ دوسری رکعت میں اس سورے کو واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں، اگرچہ واجب نہیں ہے دوسری رکعت میں اس سورے کا پڑھنا، مگر چونکہ ثواب زیادہ ہے لہذا ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تیرا کوئی کفو نہیں ہے، تو اکیلا ہے۔ تو افعال میں بھی کوئی اللہ کا ساتھی نہیں تھا، لہذا جو بھی اب ان معاملات میں دوسرے کو شریک کرتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے، ذات میں، صفات میں اور افعال میں۔ اب عزیزان گرامی، اس آیت نے ایک عجیب رخ دیا اور ایک عجیب پہلو اجاگر کیا۔ کہا کہ نہیں، صرف ذات میں الحاد نہیں ہوتا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، صرف صفات میں شرک نہیں ہوتا، صرف افعال میں اللہ کا شریک پیدا نہیں کیا جاتا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے لیے کچھ بہترین نام ہیں۔ کاش متوجہ ہو آپ، اللہ کے لیے کچھ بہترین نام ہیں، ان کے ذریعے سے بلاؤ اور چھوڑ دو ان کو کہ یلحدون فی اسمائہ، جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی ذات میں الحاد کرے وہ بھی کافر، جو اللہ کی صفات میں الحاد کرے وہ بھی کافر، جو اللہ کے افعال میں الحاد کرے وہ بھی کافر۔ کا بات یہاں رکے گی نہیں، جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرے وہ بھی کافر۔ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد کیا گیا۔ اللہ کا نام تھا عزیز، مقابلے میں ایک اللہ پیدا کیا گیا، نام رکھا گیا عزا، اور ایک بڑا خدا بن گیا کہ صاحب وہ عزیز ہے، یہ عزا ہیں۔ اللہ کا دوسرا نام تھا منان، مقابلے میں جھوٹا خدا لایا گیا، نام رکھا گیا منات۔ اللہ تھا الہ تھا، الہ کے مقابلے میں جھوٹا خدا لایا گیا، نام رکھا گیا لات۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو اللہ کے ناموں میں الحاد کیا، تو جس نے عزا کو مانا وہ بھی کافر، جس نے منات کو مانا، لات کو مانا، وہ بھی کافر ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے بہترین نام ہے۔ اب میں یہاں سے آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ بالکل گھبرائیں نہیں، میں 40-45 منٹ سے زیادہ پڑھنے والا نہیں ہوں، میں جلدی ختم کر دوں گا اگر آپ کی توجہ رہی۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، میرے استاد تشریف فرمائے علم صرف، انہوں نے آج سے مجھے 19 سال پہلے پڑھائی تھی، اور اسی کا صدقہ ہے کہ کچھ باتیں کر لیتا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یہ لام جو ہے نا، یہ لام، یہ حرف جر ہے۔ اس کے عربی میں جب معنی کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں لیے، ملکیت کو ثابت کرتا ہے۔ دیکھیں انگریزی میں جب ہم اس کو ترجمہ کریں گے تو ایک ہوتا ہے آف اور ایک ہوتا ہے فار۔ میں سمجھانے کے لیے یہ مثال ضرور پیش کرتا ہوں تاکہ جوان سمجھ لیں۔ ایک بار آپ کہتے ہیں نیمز آف گاڈ، اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ ایک بار آپ کیا کہتے ہیں؟ نیمز فار گاڈ، اس کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟
نیمز آف گاڈ اور ہے، نیمز فار گاڈ اور ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اسماء اللہ الحسنی کہ اللہ کے نام بہت بہترین ہیں، اس نے کہا للہ الاسماء الحسنی، اس نے یہ نہیں کہا نیمز آف گاڈ، اس نے کہا نیمز فار گاڈ فادعوا بہا، ان کے ذریعے سے بلاؤ۔ اب یہ ملکیت کیا ہوتی ہے کہ صاحب ملکیت وہ ہے، یہ آف اس وقت لگایا جاتا ہے جب چیزیں دو ہوں، دوسری کو پہلے سے منسوب کرنا ہو۔ کاش متوجہ ہو آپ، ایک میں خود ہوں، ایک میرا امامہ ہے جس بھی شکل کا ہے، ایک میں خود ہوں، ایک میری ابا ہے، ایک میں ہوں، ایک میری یہ قبا ہے، میرا کرتا ہے، یہ پیجامہ ہے۔ تو میں اور ہوں، میری ابا اور ہے۔ کاش متوجہ ہو آپ، میں اور ہوں، میرا امامہ اور ہے، میں اور ہوں، میری قبا اور ہے۔ میں کیا کہوں گا؟ یہ میرے لیے ہے، یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ابا ہے، یہ میرے قبا ہے، یہ میرا امامہ ہے، یہ ہے اور مگر ملکیت میری ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام بہتر ہیں، وہ کہہ رہا ہے للہ الاسماء الحسنی، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اور ہیں، اسماء حسنی اور ہیں۔ آج متوجہ ہو آپ، اللہ اور ہے، اسماء حسنی اور ہیں، اللہ کے نام حسنی نہیں ہے، اللہ کے لیے اسماء حسنی ہے۔ تو پھر اب یہ تلاش کرنا ہوگا کہ جب اللہ اور ہے، اسماء حسنی اور ہیں، تو وہ ہیں کون، کس کے ذریعے سے بلانا ہے؟ تو خدا کے قسم جانے قربان ہو جائیں در اہل بیت پہ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ جانے قرآن کی کتنی آیات گنگ ہو کے رہ جاتی، ہمیں مفہوم و مصداق نہ ملتا۔ صادق آل محمد بیٹھے ہوئے ہیں، چاہنے والے شاگرد بھی بیٹھے ہیں۔ کسی چاہنے والے نے پوچھا کہ نبی کے بیٹے یہ جو للہ الاسماء الحسنی ہے یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہے۔ وہ اللہ کے بہترین نام کون ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کو بلایا جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس کی ذات میں الحاد نہ کرو، اس کے صفات میں الحاد نہ کرو، اس کے افعال میں الحاد نہ کرو، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے بہترین نام ہے، ان کے ذریعے سے بلاؤ۔ تو مجھے بتایا تو جائے کہ یہ کون ہے نام کہ جن کے ذریعے سے بلایا جائے؟ آواز آئی تمہیں معلوم نہیں؟ نحن کلمات اللہ، نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے کلمے ہیں، ہم اللہ کے نام ہیں۔ بنا عرف اللہ، بنا عبد اللہ، ہمیں سے اللہ پہچانا جاتا ہے، ہمیں سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ لہذا اگر اللہ کو بلانا چاہتے ہو تو ہمارے ذریعے بلانا ہوگا، کیونکہ اسماء حسنی ہم ہیں، اسماء حسنی ہم ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ مسلمان نے دیکھ لیا کہ اللہ اور ہے، اسماء حسنی اور ہیں، تو جہاں ایک طرف یہ کفر کیا کہ اللہ کے ذات میں الحاد کیا، اللہ کی صفات میں الحاد کیا، اللہ کے افعال میں الحاد کیا، تو پھر جب اسماء اللہ کوئی اور تھے تو ان میں بھی الحاد کیا گیا۔ لہذا جو اسماء خدا فاروق تھے، آج متوجہ ہو آپ، جو اسماء خدا میں صدیق تھے، جو اسماء خدا میں غنی تھے، اس میں الحاد کیا گیا۔ سچے غنی کے سامنے جھوٹا غنی پیش کیا، جیسے عزیز کے سامنے عزا پیش کیا، سچے صدیق کے سامنے جھوٹا صدیق پیش کیا، جیسے منان کے سامنے منات پیش کیا، اور ویسے ہی فاروق اعظم کے مقابلے میں جھوٹا فاروق پیش کیا، جیسے الہ کے مقابلے میں لات پیش کیا گیا۔ اور یہ چاہا کہ صاحب ان کو گھر بٹھا دیا جائے، ان کے ذریعے سے اللہ کو بلایا جائے، ان کے ذریعے سے بلایا جائے۔ کہا نہیں، صرف ہمارے معاملے میں شرک کرنے والا ملحد نہیں ہوتا، بلکہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، وہ بھی ملحد قرار ہوتے ہیں اور دیے جاتے ہیں جو اس کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی علی کی صفات میں کسی کو شریک کر لے جو ان کا دشمن ہو، تو پھر وہ یاد رکھے کہ وہ صرف منافق نہیں ہوتا، بعض اوقات ملحد قرار پاتا ہے، بعض اوقات کافر قرار پاتا ہے۔ لہذا پیغمبر کے بعد ہمیں دو راستے دکھائی دیتے ہیں، ایک سچے اسماء والا اور ایک جھوٹے اسماء والا۔ اور اب چونکہ اسماء بھی کبھی کبھی آپ اگر متوجہ ہوں تو یہ جو نام رکھے جاتے ہیں کبھی با مسمى ہوتے ہیں، کبھی بے مسمى ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت آپ کا جو نام ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ نام ہے صادق اور کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، تو یہ کیا ہے کہ یہ اسم با مسمى ہے، جو اس کا نام ہے وہ اپنی صفت کو بھی ویسے ہی ظاہر کر رہا ہے۔ نام ہے عالم، واقعی میں عالم ہے، جیسے قرآن اکثر کہتا ہے کہ صالحین، صادقین، شہداء، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ نام با مسمى ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں کبھی کبھی اسماء بے مسمى بھی ہوتے ہیں، نرے جاہل ہیں مگر نام عالم ہے، متوجہ ہیں آپ؟ تو یہ بے مسمى بھی ملتے ہیں کہ نام رکھ دیا گیا قمر، لیکن اگر آپ کی نظر پڑ جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قمر تو ہے مگر گہن میں لگا ہوا ہے،
تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اسماء بامسمہ ہوتے ہیں، بے مسمہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ایک حدیث بیان کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جیسے موسیٰ کے بعد اتنے ہو گئے تھے، عیسیٰ کے بعد اتنے ہو گئے تھے، میرے 73، ان کے 72، ان کے 71 ہو گئے، میرے 73 ہو جائیں گے، اور ان کا بھی ایک نجات پائے گا، ان کا بھی ایک نجات پائے گا، اور میرا بھی ایک نجات پائے گا۔ اگرچہ جب اس حدیث کی بررسی کی گئی تو بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ حدیث گڑھ دی گئی۔ اب جو بھی ہے، بہرحال مسلمانوں میں عام ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم جانے والے ہوں گے، ایک نجات پائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پائے گا؟ اور پیغمبر نے تو کہا تھا کہ 73 ہوں گے، آج اگر آپ سروے کریے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صاحب 72 چھوڑیے 720 ہو چکے ہیں۔ گھر کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، شہر کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں۔ صاحب یہ وہابی ہیں، وہ غالی ہیں، وہ مقصر ہیں، یہ نصیری ہیں، یہ شہادت ثالثہ کے قائل ہیں، یہ قنوت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے گھروں کے اندر ہم نے فرقے تیار کر لیے ہیں اور تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں دشمن کا ایک ایسا فتنہ تھا کہ جس میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں، اور جو دین کی بنیادی باتیں تھیں، جو واقعی منبع تھا اسلام کا، کہ جہاں سے ہمیں اسلام سمجھنا چاہیے تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اپنے عقائد کو دینی عقیدہ بنا کے پیش کرنا شروع کیا، اور ہمیں جو اچھا لگا، جو بہتر معلوم ہوا، وہ ہم نے دوسروں پہ تھوپنا شروع کیا۔ لہذا اب ممبر بھی تقسیم ہو گئے۔ اگر ذائقہ فضائل والا ہے تو اب وہ کہہ دیتا ہے ذاکر کے صاحب فضائل پڑھیے گا، اور اگر خود کا ذائقہ نصیحت والا ہے تو وہ تاکید کرتا ہے فضائل نہیں پڑھیے گا، نصیحتیں پڑھیے گا۔ تو ہم نے ممبر کے اوپر بھی اس فرقے کو دیکھ لیا اور اس تفرقے کو دیکھ لیا کہ آج ممبر بھی تقسیم ہوگا کہ صاحب وہاں فضائل ہوں گے اور وہاں مسائل ہوں گے، اور وہاں واعظ و نصیحت ہوگا، اور وہاں طلاق کا موضوع ہوگا، اور وہاں شہادت ثالثہ ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن ہمارے اوپر ہنسنے لگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کہہ کے گئے کہ صاحب 73 فرقے ہوں گے، تو اب تو یہ بہت زیادہ ہو گئے، کتنے بھی ہو جائیں لیکن نجات پانے والا ایک ہے، وہ کون ہے؟ اگر آپ پیغمبر کی احادیث کو جمع کریں تو پیغمبر نے 20 مرتبہ 20 حدیثیں، انشاءاللہ میں کل سے ایک ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ 20 حدیثیں پیغمبر کی ایسی ہیں کہ جن میں متعدد ایسی ہیں جو علماء اہل تسنن نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کی، اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ نقل ہیں ہی۔ اس میں پیغمبر نے بار بار بتایا کہ وہ نجات والا فرقہ کون سا ہے، اور جس کا بہت مشہور ایک فقرہ ہے، الگ الگ عبارتوں کے ساتھ یہ حدیث آتی ہے الگ الگ موقع کے اوپر، مگر جو بہت مشہور ہے وہ یہ کہ یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ یہ کامیاب ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد 73 ہو جائیں گے، ایک نجات پائے گا۔ کون نجات پائے گا وہ بتا کے گئے ہیں پیغمبر، یا علی انتا تم و شیعتوں کا ہم الفائزون، تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ شیعہ کامیاب ہوں گے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا صرف آپ نہیں، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو جب پیغمبر کی یہ حدیث لکھی جاتی ہے کہ پیغمبر نے کہا یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون، تو بعد میں فٹ نوٹ لگایا جاتا ہے، اور وہ فٹ نوٹ یہ ہوتا ہے کہ صاحب اصلی شیعہ تو ہم ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ ادھر سے آواز آتی ہے کہ صاحب اصلی شیعہ تو ہم ہیں، وہ تو رافضی ہیں، اپنا نام انہوں نے شیعہ رکھ لیا۔ تو یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ کامیاب شیعہ ہی ہوگا، مگر کیا کیا جائے، یہ اتنے بے کامیاب ہیں کہ اپنے کامیابی کے نشانے کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے اور اپنا نام بھی ظاہر نہیں کر پاتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ صاحب نہیں وہ کامیاب تو شیعہ ہی ہیں۔ تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ شیعہ کامیاب ہیں تو سوال یہ ہے کہ شیعہ ہے کون؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں چاہنے والا ہوں، کون ہے شیعہ؟ تو اب عزیزان گرامی پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کس نے کہ وہ کون شیعہ ہے۔ میں ایک ربط دے کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کون ہے پہلا شیعہ؟ تو یوں تو سب کہیں گے کہ صاحب جو پہلا دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کا شیعہ تھا، اور اس کے بعد جو اس کے چاہنے والے تھے وہ اس کے شیعہ ہوئے۔ مگر قرآن نے 2 اولو العزم پیغمبر کا ذکر کیا کہ جن کے نام کے ساتھ یہ بتایا کہ ان کے شیعہ ان کے زمانے میں موجود تھے۔ ایک نام ہے حضرت ابراہیم اور دوسرا نام ہے حضرت موسیٰ۔ یہ 2 ایسے نام ہیں کہ دونوں کا ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں کہ ان کے زمانے میں ان کے چاہنے والے یا تو یہ خود شیعہ تھے یا ان کے چاہنے والے شیعہ تھے۔ کیا ہے واقعہ کیا ہے؟ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب 2 ہی جگہ پہ آیا، 2 ہی نبیوں کے شیعہ واضح ہوتے ہیں، بقیہ انبیاء کے شیعہ کہاں گئے؟ تو میں کہوں گا کہ صاحب 1,24,000 انبیاء ہیں، سب کے نام قرآن میں تم لے آؤ، ان کا شیعہ ہونا ہم لے آئیں گے۔
جب قرآن میں 1.25 لاکھ انبیاء نہیں آ سکتے، 313 نہیں آ سکتے، تو ان کے شیعہ کہاں سے آ جائیں گے؟ لہذا اگر وہاں 25 پہ اکتفا ہوئی تو یہاں پہ 2 پہ اکتفا کر لیا اللہ نے۔ حضرت ابراہیم ہیں، پیدا ہو گئے، پیدا ہوئے ابھی دنیا میں آئے، اچانک آسمان پہ ایک نور دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یا رب ما ھذا، یہ جو نور ہے یہ کیا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ آواز آئی کہ خلیل خدا ھذا نور محمد، یہ محمد کا نور ہے۔ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہ یہ آخری نبی تمہاری صلب سے آنے والے ہیں، ان کے اوپر رسالت اور نبوت کا اختتام ہو جائے گا۔ فوراً حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ بار الہ، اس نور کے برابر میں دوسرا نور دکھائی دے رہا ہے، وہ کس کا نور ہے؟ آواز آئی وہ نور علی کا ہے۔ کتاب القطرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52، اور مؤلف ہیں آیت اللہ مستنبت، نشر البتہ فارسی میں ہے، اور یہ کتاب جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں وہ فارسی ورژن ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں۔ کہا وہ دوسرا نور کس کا ہے؟ کہا وہ علی کا نور ہے۔ کہا بار الہ، ان کے 2 انوار کے بیچ میں ایک اور نور نظر آ رہا ہے، وہ کس کا نور ہے؟ کہا وہ نور فاطمہ کا نور ہے۔ جو زمین پہ جائے تو فاطمہ ہوتا ہے، آسمان پہ جائے تو منصورہ بنتا ہے۔ کہا معبود ان کے اطراف میں 2 نور اور ہیں، وہ کون ہیں؟ کہا وہ علی و فاطمہ کے بیٹے حسنین ہیں، پہلے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے ابراہیم نے کہا میرے مالک یہ بات 5 پہ نہیں رکتی، ان کے پیچھے مجھے 9 نور اور دکھائی دے رہے ہیں، وہ کس کے نور ہیں؟ اب وہ کس کے نور ہیں؟ آپ تو سمجھ ہی گئے کس کے نور ہیں۔ کہا وہ جو انوار ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، حسین کی نسل سے 9 ائمہ ہیں، جن میں پہلے کا نام علی ہے، پھر وہ دوسرا محمد ہے، پھر وہ جعفر صادق ہے، پھر وہ موسیٰ کاظم ہے، جو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دوسرے کا بیٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ آخری حجت خدا ہے جس کے اوپر دنیا کو میں ختم کر دوں گا اور قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پنجتن کے ناموں کا عرفان کرایا؟ نہیں، پنجتن کے ناموں کا عرفان نہیں کرایا، ائمہ کے ناموں کو سکھایا ہے۔ ورنہ عرفان پنجتن تو حضرت آدم نے کرایا تھا ملک کو، اللہ نے کہا تھا جنت میں چلے جاؤ، وہاں پڑھانے والا آدم تھا، پڑھنے والے فرشتے تھے، لہٰذا بات 5 پہ رک گئی تھی۔ مگر آج پڑھانے والا خدا تھا، پڑھنے والا ابراہیم تھا، لہذا بات 5 پہ نہیں رکی، 14 پہ رکی، سب کے انوار بتا دیے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے مالک ان انوار کے پیچھے مجھے لاکھوں انوار دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ میں نہیں بتا سکتا وہ کس کے نور ہیں، وہ کس کے انوار ہیں، ذرا تجھے ان 14 کا واسطہ کہ مجھے ان کے انوار کی بھی معرفت کرا۔ آواز آئی کہ وہ جو تمہیں لاکھوں نور دکھائی دے رہے ہیں جن کو تم شمار نہیں کر سکتے، وہ ان کے شیعہ اور علی کے شیعہ کے نام سے مشہور ہوں گے۔ دنیا پہ جب جائیں گے تو یہ علی کے شیعہ مشہور ہوں گے۔ جیسے یہ سنا کہ یہ علی کے شیعوں کے انوار ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قیامت تک آتے رہیں گے، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ معبود یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اور دنیا پہ تیری یہ بستی بسی ہوئی ہے، اربوں لوگ ہوں گے، میں پہچانوں گا کیسے کہ علی کا شیعہ کون ہے؟ آواز آئی کہ ان کی کچھ علامتیں ہیں۔ وَالصَّلَاةُ 51، ان شیعوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے، کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ابراہیم کو۔ 51 یہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ بَالْجَهْرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ جب بھی بسم اللہ کہتے ہیں بلند آواز سے کہتے ہیں۔ وَالْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ یہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں۔ ان کی چوتھی علامت یہ ہے وَتَخَتُّمُ عَلَى الْيَمِينِ، یہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں۔ یہ 4 علامتیں اللہ نے ابراہیم کو بتائیں کہ شیعہ وہ ہے جو 51 رکعت نماز پڑھے، شیعہ وہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، شیعہ وہ ہے جو بسم اللہ کو بلند آواز میں کہے، شیعہ وہ ہے کہ جو قنوت کو پڑھے رکوع سے پہلے۔ اب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا، ہمیں 2 طرح کی مسجدیں نظر آئیں۔ ایک وہ مسجدیں تھیں جہاں بسم اللہ غائب تھا، ایک وہ مسجدیں نظر آئیں کہ جن کے یہاں اخفاتی نمازوں میں بھی بسم اللہ بآواز بلند کہا گیا۔ ایک وہ مسجدیں نظر آئیں جہاں نمازیں تو تھیں مگر قنوت سے خالی تھیں۔ ایک وہ مسجدیں نظر آئیں کہ جہاں نمازیں بھی ہیں قنوت بھی ہیں۔ عزیزو ان 4 علامتوں میں 3 علامتیں ایسی ہیں جن کا تعلق نماز سے ہے۔ 51 رکعت نماز نام ہے، وَالْجَهْرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی بسم اللہ کرو تو بآواز بلند، تو نمازی میں بسم اللہ ہوتی ہے۔ قرآن تو ہمارا یوں ہی دھول کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ جو دوسری علامت ہے یہ بھی بسم اللہ میں تلاش کی جائے گی۔ اور تیسری علامت قنوت قبل الرکوع، یہ قنوت بھی آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ لہذا 3 علامتیں ہیں نماز کی کہ شیعہ وہ ہے جو اس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم نے یہ سنا کہ شیعہ اس کو کہتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اللہم اجعلنی
من شیعت امیر المومنین، میرے اللہ مجھے اس امیر المومنین کا شیعہ بنا دے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، ابراہیم تم نے محمد کے نور کو دیکھا، نہ کہا محمد جیسا بنا دے۔ تم نے علی کے نور کو دیکھا، نہ کہا علی جیسا بنا دے۔ تم نے فاطمہ کے نور کو دیکھا، نہ کہا فاطمہ جیسا بنا دے۔ تو نے 14 انوار دیکھے، کسی کے لیے نہ کہا مجھے اپنے جیسا بنا، ان کے جیسا بنا دے۔ یہ شیعوں کے نور میں تجھے کیا نظر آیا؟ تو دعا بھی کر رہا ہے تو ان کا شیعہ بننا چاہتا ہے۔ آواز آئی نبی ہوں مولوی نہیں، میں نبی ہوں، مجھے معلوم ہے ابراہیم تینوں امتحان دے بھی دے، ابراہیم کو نبوت مل بھی جائے، ابراہیم کو رسالت مل بھی جائے، ابراہیم کو اللہ امام بنا بھی دے، خلت مل بھی جائے، مگر محمد کے قدم تک بھی نہیں پہنچ سکتا، علی تک بھی نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی، ابراہیم وہ ہے کہ جو سارے کمالات کے بعد محمد جیسا نہیں بن سکتا، اور یہ ابراہیم کی سنت پہ چلنے والا اور فخر سے سنت ابراہیمی کرنے والا یہ کہتا ہے کہ محمد ہمارے جیسے اور ہم محمد جیسے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ان کے جیسے نہیں بن سکتے، ان کے شیعوں جیسے بن جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے مانگا ہے تو اللہ نے دعا قبول بھی کی یا نہیں کی؟ حضرت ابراہیم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے مانگ لیا، قبول تو نہیں ہوا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ شیعہ ہم نے تمہیں بنا دیا۔ ابراہیم چلے گئے، حضرت موسیٰ آ گئے اپنی کتاب لے کے، اس میں بھی نہیں ملتا۔ جو آج کی موجودہ توریت ہے آپ پڑھ ڈالیے، کہیں بھی نہیں ملے گا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے شیعہ بنایا ہو۔ آپ زبور پڑھیے، نہیں ملے گا۔ انجیل پڑھیے، چاروں پڑھ ڈالیے، کہیں نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وعدہ اللہ کا ہے تو پورا بھی تو ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، وہی 30 پاروں والا، 40 والا نہیں، جو بائے بسم اللہ سے شروع ہو گئے والناس کی سین پہ تمام ہوتا ہے۔ اب بقول کسی کے یہ بائے بسم اللہ اگر علی ہے تو والناس کا سین جو ہے وہ اس سے مراد حسین ہے، اور یہ قرآن علی سے شروع ہو گیا حسین تک پہنچتا ہے۔ لہذا اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کو جاننا پڑے گا اور حسین کو پہچاننا پڑے گا، تب قرآن بھی سمجھ میں آئے گا اور تعلیم قرآن بھی سمجھ میں آئے گی۔ تو اسی 30 پارے والے قرآن میں ایک سورہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 83۔ حضرت نوح کا ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت نوح میرا اچھا بندہ تھا، میرا نبی تھا، میں نے اس کے اوپر یہ کیا یہ کیا، اور اس کے بعد اچانک آواز دیتا ہے وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا۔ بات نوح کی ہو رہی ہے، نکل کے ابراہیم کی آ گئی۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کس آیت کو کتنے ٹمپریچر پہ رکھا جائے، یہ مجھے معلوم ہے۔ کس آیت کو کن آیات کے بیچ میں چھپایا جائے کہ لحافظون کا وعدہ بھی پورا ہوتا رہے۔ لہذا ہم اپنے اعتبار سے، موقع اور محل کے اعتبار سے باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کہا؟ وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا، ان کے شیعوں میں سے تھا۔ آج جیسے ہی محرم آتا ہے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب مجلس قرآن میں کہاں ہے، علم قرآن میں کہاں ہے، تبرک قرآن میں کہاں ہے، سبیل قرآن میں کہاں ہے، خمسے قرآن میں کہاں ہے۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ تم اپنے مسلک کا نام قرآن میں دکھا دو۔ بھائی یہ ساری چیزیں چھوڑو، میں تمہیں اپنے مسلک کا نام قرآن میں دکھا رہا ہوں، اس کے مقابلے میں تم اپنے مسلک کا نام قرآن میں دکھا دو، میں تمہاری ساری باتوں کو مان لوں گا۔ تو نہیں دکھا سکتے۔ ہم اپنے مسلک کا نام بھی دکھا رہے ہیں اور اس مسلک کے رہنما کا نام بھی دکھا رہے ہیں۔ وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا۔ کن کے شیعوں میں سے تھا؟ یزید ابن جعفر جوفی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آگے کہتا ہے مولا یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا۔ کن کے شیعوں میں سے تھا؟ امام مسکرائے کہ واقعی نہیں معلوم کس کے شیعوں میں سے تھا؟ کہا نہیں مولا مجھے نہیں سمجھ میں آیا ابراہیم کس کے شیعوں میں سے تھا۔ کہا اس کے شیعوں میں سے تھا جس کے شیعوں میں بننا چاہتا تھا۔ بچپن میں جو دعا کی تھی اللہم اجعلنی من شیعت امیر المؤمنین، میرے اللہ مجھے امیر المؤمنین کا شیعہ بنا دے، کہ جن کا شیعہ بننا چاہتا تھا اس کا شیعہ اللہ نے بنا دیا کہ یہ ان کے شیعوں میں سے تھا، یہ ان کے شیعوں میں سے تھا۔ تو یہ پہلا شیعہ ابراہیم کہ جس کو اللہ آواز دے رہا ہے کہ یہ شیعہ ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں تو وہ علاماتیں تو آپ رکھ دیجئے کنارے، آپ وہ پہچان تو کنارے رکھ دیجئے۔ کم از کم ایک شیعہ کا ایمان، اس کا عمل، اس کا معیار، اس کا علم، اس کا شعور، اس کی بصیرت کم از کم اتنی ہونا چاہیے کہ وہ ابراہیم کے برابر میں کھڑا ہو جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم شیعہ ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں تو وہ کم سے کم یہ کہے کہ میں ابراہیم کے برابر ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون بنے گا ابراہیم جیسا؟ بھلا کوئی ہے جو کہتے میں ابراہیم جیسا بنا؟ کہ نہیں ابراہیم جیسا نہیں بن سکتا، تو پھر کیسے شیعہ قرار پائے گا؟
آواز آئی کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کے برابر میں کھڑا ہو جائے، کاش متوجہ ہوں کہ وہ نبی کے برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے، تو میں ایک فارمولہ دیتا ہوں، اور وہ فارمولہ تمہاری دعاؤں کا جواب ہے، اور وہ دعا جو تم نمازوں میں کہتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر، اور اگر ہدایت کر دیے تو اس پہ باقی رکھ۔ دونوں ترجمے صحیح ہیں، ایک کہتا ہے کہ ہدایت کر اور دوسرا کہتا ہے باقی رکھ، دونوں صحیح ہیں، ان میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سورہ کے ختم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس کی ہدایت ہوئی تھی اور کس کی نہیں ہوئی۔ ختم ہونے کے بعد جو آمین کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب ابھی یہ معرض دعا میں ہے، ابھی ہدایت ملی نہیں ہے، اور جس کو مل گئی ہے وہ شکر کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، مل گئی، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کون سا راستہ مانگ رہا تھا؟ نعمتوں والا راستہ مانگ رہا تھا۔ تو نعمتوں والا راستہ ہے کون سا؟ سورہ نساء آیت نمبر 69 آواز آئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور نعمتیں کس پہ نازل ہوتی ہیں؟ کہا جن پہ نعمت نازل ہوتی ہے یا وہ انبیاء میں سے ہوتے ہیں، یا وہ صدیقین میں سے ہوتے ہیں، یا وہ شہداء میں سے ہوتے ہیں، یا صالحین میں سے ہوتے ہیں۔ لہذا اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کے برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ صدیق کے برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ شہداء و صالحین کے برابر میں آ کے کھڑا ہو، تو قید لگا دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرنا ہوگی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کافی نہیں ہوگی، آگے جا کے آواز آئے گی کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہوگی، رسول کی بھی اطاعت کرنا ہوگی، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ جو ایک آیت سے فیصلہ کر لے اسے خارجی کہا جاتا ہے، پورے قرآن کو پڑھ کے فیصلہ کرنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نبیوں کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو اسے اطاعت کرنا ہوگی اللہ کی۔ لہذا اب ابراہیم کی اطاعت کر کے بندہ ابراہیم کے برابر ہو سکتا ہے، موسیٰ کی اطاعت کر کے بندہ موسیٰ کے برابر ہو سکتا ہے، اور تمام شہداء و صالحین کی اطاعت کر کے بندہ ان کے برابر میں قرار پاتا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ اس کے بہتر دوست ثابت ہوتے ہیں، یہ اس کے بہتر دوست ثابت ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کم از کم نعمت کا راستہ پانے کے لیے نبی جیسا ہونا پڑے گا، کاش متوجہ ہوں آپ، صدیق جیسا ہونا پڑے گا، شہداء جیسا ہونا پڑے گا، صالحین جیسا ہونا پڑے گا۔ میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں والا راستہ حاصل کرنے کے لیے کم از کم ان کے جیسا ہونا پڑے گا۔ لہذا اب نبی تو بن نہ سکتے تھے، جھوٹی روایت آئی کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتے، پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتے، نبی نہیں بن سکتے تھے، جھوٹا نبی بنانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا شہید یہ ہو نہیں سکتے تھے کہ جو ہمیشہ علم و تلوار چھوڑ کے بھاگ آتے ہوں، ان کو شہادت کہاں سے مل سکتی تھی؟ ہلاکت البتہ ملی۔ تو یہ نہ اس زمرے میں تھے نہ اس زمرے میں تھے، صالحین ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن کہہ چکا ہے کہ وہ اللہ کا صالح بندہ کون ہے، جس کے لیے مولا کائنات کی طرف اشارہ ہے، تو وہ بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ کہا نبی نہیں ہو سکتے، شہید شرم آتی ہے، صالح علی ہو چکے ہیں، تو اب ایک ہی بچتا تھا، کہا تو پھر وہی کر لیا جائے۔ کون بچا؟ کہا صدیق۔ آواز آئی کہ ٹھیک ہے پھر آج سے ہم ہی صدیق ہیں۔ آواز آئی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے بہترین نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے بلاؤ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان کا راستہ چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کی گئی، بن گئے صدیق۔ اور اب فیصلہ ہوگا کہ کون ہے اور کون نہیں۔ تو آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ ایک قافلہ نکلنے لگا جھوٹوں کے مقابلے پہ جانے کے لیے، بس میں تمام کر رہا ہوں۔ جب جھوٹوں کے مقابلے پہ جانے لگا، نکلنا چاہتا تھا، تو کچھ افراد آئے کہ صاحب کل ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ۔ پیغمبر خاموش ہے، منع کسی کو نہیں کر رہے، پیغمبر بہت صابر انسان ہے، پیغمبر کو شرح صدر حاصل ہے، پیغمبر سب کچھ سنتے ہیں۔ نبی خدا کل صدیقین میں ہم بھی جائیں گے۔ پیغمبر سب کو سن رہے ہیں۔ صبح ہو گئی تو چند افراد نئے کپڑے پہن کے کھڑے ہوئے، نبی خدا ہم کو بھی لے چلیے۔ پیغمبر نے کہا میں منع نہیں کر رہا ہوں، آیت پڑھ لو کیا آئی ہے، کاش متوجہ ہوا، آیت پڑھ کے جانا۔ کہا نبی خدا کیا آیا ہے؟ کہ آیت آئی ہے فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم
وَنَسَأَنَا وَنَسَأَكُمْ آیت آپ کو یاد ہے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جائیں گے بیٹے بھی، نفس بھی، عورتیں بھی، تم بھی چلو، مگر یاد رکھو جائیں گے تو سب، واپس وہ آئے گا جو سچا ہو، کیونکہ لعنت آنے والی ہے، کاذب پہ لعنت آئے گی۔ تم چلنا چاہتے ہو تم بھی چلو، تم آنا چاہتے ہو تم بھی چلو، مگر لے جانے کی گارنٹی میری ہے، واپس اپنے پیروں سے آنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو دینے ان کو جاؤ اور کھانے بھر کا خود لے کے چلے آؤ۔ لہذا بندے کو لعنت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لعنت ہم کر رہے ہیں واپس ہماری دروازے پہ کھڑی ہو۔ لہذا عزیزان گرامی، آج جو جائیں گے بس وہی صادق ہوں گے، وہی صادقین ہوں گے، وہی صدیقین ہوں گے کہ جو شہید بھی ہوں گے اور صالح بھی ہوں گے۔ اور اب دیکھا گیا کہ کچھ لوگ نکلے، کون ہیں؟ حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اور آج طریقہ بدلا ہوا ہے، پیغمبر آگے انگلی پکڑے ہوئے حسن، گود میں حسین، پیچھے فاطمہ اور سب سے پیچھے علی۔ میں نے کہا بارہ الہ، آج سے پہلے علی پیغمبر کے پیچھے ہوتے تھے یا برابر میں ہوتے تھے، آج ترتیب بدل کیوں دی؟ آج علی کو سب سے پیچھے کیوں بھیج دیا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، آج میدان میں وہ جا رہی ہے جس کے بالوں کو بھی آج تک آسمان دیکھ نہ سکا، لہذا آج فاطمہ جا رہی ہے میدان میں۔ اس کے پردے کا انتظام کرنا تھا۔ یہ انتظام ہوگا کہ پہلے محمد مصطفیٰ آگے رہیں تاکہ جب گھر سے قدم باہر نکالیں تو زمین پہ قدم رکھیں، محمد کے قدم پہ زہرا اپنا قدم رکھ دیں کہ زمین سے پردہ ہو جائے، اور جب فاطمہ اپنا قدم رکھیں تو علی فاطمہ کے قدم پہ اپنا قدم رکھ دیں کہ آسمان سے پردہ ہو جائے۔ میں کہوں گا میرے مالک تجھے فاطمہ کے پردے کا اتنا خیال تھا کہ نقش کف پا کو بھی نہ چاہا کہ زمین و آسمان دیکھے، مگر ہائے رے بعد شہادت حسین ہم نے دیکھا کہ فاطمہ کی بیٹی کو بے مقنع چادر کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا جا رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آپ متوجہ گریہ ہو گئے، میں بھی اپنی منزل پہ آ گیا، شہید ہو گئے حسین۔ شام غریبہ آ گئی، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، زینب امامت کی حفاظت کر رہی ہے، رات تمام ہو گئی، آ گئی 11 محرم، قافلے کو اسیر کیا جا رہا ہے۔ جب قافلہ قیدی بنا لیا گیا اور بے کجاوہ اونٹوں پہ بچوں کو بٹھا دیا گیا، اور مقتل میں ادھر سے یہ قافلہ نکالا گیا جہاں حسین کا کچلا ہوا لاشا پڑا تھا، جہاں قاسم کا پامال لاشا پڑا ہوا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ لاشیں دیکھی تو ایک مرتبہ عابد بیمار نے دیکھا کہ ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا ہے مگر بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، تڑپ گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ زینب نے عابد بیمار کے چہرے کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ عابد بیمار کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، لہذا عابد کی توجہ کو اپنی طرف جلب کرنے کے لیے اپنے کو ناقے سے گرایا۔ زینب ناقے پہ گری، عابد بیمار کی نگاہیں باپ کے جنازے سے اٹھ کے پھوپھی کے جسم اطہر کی طرف چلی گئیں۔ ہاں عابد بیمار کی توجہ تو جلب ہو گئی زینب کی طرف، مگر اب جو زینب نے حسین کا لاشا دیکھا تڑپ گئی، مدینے کا رخ کیا۔ صلی علیکہ ایھا النبی، اے نبی خدا تم پہ سلام ہو، تمہارے جنازے پہ ملائکہ نے نماز پڑھی تھی۔ ھذا حسین، یہ تمہارا حسین ہے، مرمل بالدماء، جو خون میں نہایا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے۔ عزیزو لیجئے بہن ہو گئے، ایک مرتبہ دوبارہ نگاہ حسین کے جنازے پہ گئی، بچپن کا زمانہ یاد آ گیا، تڑپ گئی۔ اے بھیا، ایک روز نماز صبح کے بعد ارے میری آنکھ لگ گئی، سورج چڑھ چکا تھا، جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ صحن خانہ میں دھوپ آ چکی ہے، مگر تم اپنے آبا کا سایہ میرے جسم پہ کیے ہوئے ہو، خود پسینے میں نہائے تھے، میں نے وعدہ کیا تھا بھیا تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں گی۔ اے شہید کربلا، اے میرے والی و وارث، اے امام زمانہ، مجھے معاف کرنا کہ آج زینب کے سر پہ ردا بھی نہیں جو تیرے بے گور و کفن جنازے پہ ڈالے۔ نجف کا رخ کیا بابا، مشکل کشا ہو، مشکل کشائی کرو، تمہارا بیٹا بے گور و کفن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن محرومین کے لیے مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے